Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے وصیت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ غصہ مت کر۔ اس نے بار بار آپ سے جب وصیت طلب کی، آپ نے بار بار اسے یہی تلقین کیا کہ غصہ مت کر۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ غصہ کتنی بڑی برائی اور کتنا بڑا جرم ہے کہ جب آپ اس شخص کو بار بار غصہ چھوڑنے ہی کی وصیت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غصہ اپنے اندر بہت ساری برائیوں کو سمیٹے ہوئے ہے، اور اس غصے کو اگر چھوڑ دیا جائے تو بہت ساری برائیاں جو اس سے پیدا ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ ظلم، زیادتی، گالی دینا، برا بھلا کہنا، وہ سب اس کے نتیجے میں دور ہو سکتی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، امام بخاری نے روایت کیا کہ وہ شخص پہلوان اور طاقتور نہیں ہے جو کسی کو ہرا لے، کسی کو پچھاڑ دے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور وہ آدمی ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے۔ حقیقت یہ ہے کہ طاقت کا مظاہرہ دوسرے پہ کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا، اپنی جذبات کو دبانا، یہ بڑی پہلوانی اور یہ بڑی طاقتوری ہے، جہاں بڑے بڑے طاقتور بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کو کشتی کرتے ہوئے دیکھا، اور ایک کو بہت مہارت جو دکھا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ طاقتور آدمی بتاؤں، جو آدمی کظم غیظہ فغلبہ وغلب شیطانہ وغلب شیطان صاحبہ، اپنے غصے پہ جس نے قابو پایا اور غصے پہ قابو پانے کی وجہ سے اپنے اوپر بھی قابو پایا، اپنے غصے پہ بھی قابو پایا، اپنے شیطان پہ بھی قابو پایا اور دوسرے کے شیطان پہ بھی قابو پایا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو شخص غصے پہ قابو پانے والا ہے، یہ بہت ساری چیزوں پہ غلبہ پا لینے والا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام احمد کی روایت ہے کہ کوئی ایسا گھونٹ نہیں جو مجھے غصے پینے کے گھونٹ سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ ما کظمها عبد للہ الا ملأ اللہ جوفہ ایمانا، جو آدمی اپنے غصے کو محض اللہ کی رضا کے لیے پی لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ اور پھر خود اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جو اس کے ہاں خاص درجہ رکھتے ہیں اور جنت کے حقدار لوگ ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، یہ میرے خاص مقرب لوگ وہ ہیں جو جب انہیں غصہ آئے تو اس پہ قابو پاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں، یہاں اس آیت پہ آپ غور کریں تو یہ فرمایا کہ جب غصہ آئے تو قابو پاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی میں کوئی خواہش پیدا ہو، کسی حال کا غلبہ ہو اور اس حالت پہ کنٹرول کرے، پھر اجر ہے۔ غصہ آئے نہیں اور پھر اس کو روکے تو یہ کمال نہیں، غصہ آئے اور اس کو روکے یہ کمال ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے اپنی جب جنت اور مغفرت کی طرف بڑھنے کے لیے اپنے بندوں کو ترغیب دی، تو وہاں بھی غصے کے روکنے کا بڑا ایک حصہ اس میں شمار فرمایا۔
فرمایا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ اپنی مغفرت کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوڑنے کا ارشاد فرما رہے ہیں، آؤ میری جنت کی طرف، آؤ میری مغفرت کی طرف، آؤ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں جیسی ہے۔ جب اس کی چوڑائی آسمانوں زمینوں جیسی ہے تو لمبائی کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہ جنت جن لوگوں کو حاصل ہوگی ان میں سے ایک وہ بھی لوگ ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو غصے پہ قابو پانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ يحب المحسنین، اور لوگوں احسان کرنے والے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے جنت کا اور مغفرت کا وعدہ ہے، اور یہ جنت کام کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے، بہترین جگہ ہے۔ اور پھر زندگی کے معاملات میں بھی اس غصے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، فرمایا کہ لا یقضین حکم بین اثنین وہو غضبان، کہ جب دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کسی قاضی نے کرنا ہو تو غصے کی حالت میں نہ کرے، اس لیے کہ غصے کی حالت میں آدمی اعتدال میں نہیں ہوتا۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی، علماء نے یہ بات بھی لکھی کہ اگر کسی اپنے شاگرد کو، کسی اپنے تابع شخص کو اس کی اصلاح کے لیے آپ نے ڈانٹ ٹپٹ کرنی ہو تو بھی غصے کی حالت میں نہ کریں، اس لیے کہ اس کی اصلاح کے لیے ڈانٹ ڈپٹ تو ضروری ہے، لیکن آپ غصے میں کریں گے تو ممکن ہے آپ حد سے تجاوز کر جائیں۔ جب آپ کا غصہ دور ہو جائے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنی اس کی غلطی اور کوتاہی ہے، اس کے لیے کتنے اس کے لیے تنبیہ مناسب ہے، تو اس وقت پھر اس کو ڈانٹ کریں تاکہ ہم اس کی وجہ سے کسی پہ زیادتی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو غصے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔